فیملی، کیا حال چال ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، خوشباش ہے، اور میاں بیوی والا رشتہ بھی خوب اچھے سے نبھا رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے محمد علی مرزا صاحب، ہم بہت عزت رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو ہے میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں، یہ اس ویڈیو کے اوپر ہم ریاکشن دینے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب آج ہمیں کون سا ایک نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے مائی فیملی ہم مل کر سیکھیں۔ اب میں نام لیے بغیر، کیونکہ بات امپورٹنٹ ہے اس لیے پوچھنا بھی ضروری ہے، نام بھی نہیں لوں گا لیکن لوگ سمجھ جائیں گے بات سے، آپ نام لینا چاہے تو لے سکتے ہیں۔ اسی شو میں ایک پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاڑی اور ایک اداکارہ، ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اچھا، حال وہ دونوں پہلے سے میرڈ ہیں اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں، وہ اپنے شوہر کو چھوڑتی ہے۔ یعنی آفیشیلی چھوڑا ہے انہوں نے، طلاق والا معاملہ ہوا ہے؟ جی بالکل، طلاق والا معاملہ ہوا، جو پاکستانی فیمس کرکٹر ہے جن کی انڈین وائف تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس معاملے کے اندر شرعی اعتبار سے کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے آفیشلی وہ کام تو کیا، طلاق تو دی، لیکن آپ پہلے انوالو ہوئے، پہلے انوالو ہونے کے بعد اس نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، اس سے سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ دونوں طرف امپیکٹ ہی آئے گا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ دو بانڈز کی بنیاد پہ چلتا ہے، سیکس کا بانڈ اور اولاد کا بانڈ۔ دونوں میں سے ایک بھی ویک ہوگا، خاندانی نظام آگے چل نہیں سکتا۔ اور سیکس کا بانڈ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو اور خاندانی نظام کو آگے لے کے چلے۔ شوبز کی دنیا میں یہی قباحتیں جڑی ہوئی ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ ہمارے وہ ایک محبوب اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالی، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ آخری وقت میں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے عقیدہ توحید بھی اپنا درست کر لیا تھا، فون پہ مجھ سے رابطے پہ بھی رہتے تھے۔ انہوں نے بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے آنا تھا، وہ کہتا کمٹمنٹ ہوئی تھی ان کی وفات سے چند ہفتے پہلے، اور وہ میری وہ جو میمز بنی ہوئی ہوتی تھی، اسٹوڈنٹس بناتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں نہیں بنواتا، جس میں وہ کوئی اس طرح بزرگوں کے واقعات اور قرآن و سنت میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، وہ دیکھتے تھے، مجھے بتاتے تھے آج میں نے وہ چینی جین والی ویڈیو دیکھی ہے، علی بھائی یہ کیا بزرگ کرتے رہے ہیں، ہم بھی اس طرف تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی الحمدللہ۔ لیکن دیکھیں اتنا بڑا بندہ پاکستان میں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی میڈیا کی انڈسٹری میں کسی نے طاقت نہیں دیکھی جو اس بندے نے دیکھی۔ بالکل، تو ان کی بربادی انہی وجہوں وجوہات کی بنا پہ ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس طرح کی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں اور ایک نیشن میں بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم نہ کریں، اور اگر کر ہی لی ہے اسے میڈیا پہ ڈسکس کرنا، چینلز کے اوپر چلانا ویوز لینے کے لیے، میں تو اس طرح کی ڈسکشنز کو بھی بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اخلاق کے بھی منافی ہے۔ اسلام بھی اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے سیدہ مریم کے، اور وہ اس وجہ سے آیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور اللہ نے مرزانہ طور پہ انہیں اولاد دی تھی بغیر باپ، ورنہ ہمیشہ کیا آیا ہے، نوح کی عورت، لوط کی عورت، اس طرح الفاظ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تو کیونکہ باپ تھا نہیں، ایک اللہ نے معجزہ دکھانا تھا، معجزہ۔ تو دیکھیں قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کس شرم و حیا کو لے کے چلنا ہے، چونکہ آپ مجھ سے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں نا، باقی جو دنیا میں نارمز چل رہی ہیں میری کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی اس طریقے سے جو معاملات ہوتے ہیں، اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ریئلٹی ٹی وی دیکھ لے، جو چینل پہ وہ جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مسچیف والا معاملہ کرتے ہیں، پھر وہ ٹیمیں لے کے پہنچتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں۔ دیکھیں گوروں کے بارے میں، گوریوں کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، وہاں پہ بھی جب میاں بیوی کے رشتے میں کوئی آ جاتا ہے نا تو وہ پھر نہیں چلانے دیتے۔ یعنی انسان کی غیرت اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں رکھی ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب تو اسے ایک مزید نکھار دیتا ہے، ایک ڈسپلن میں لے آتا ہے، ادروائز یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے۔ یہ شرک صرف اللہ کو ناپسند نہیں ہے، مرد بھی نہیں شرک پسند کرتا، ایون عورت بھی پسند نہیں کرتی۔ نبی الاسلام کی بیویاں تھیں، لیکن امہات المومنین میں بھی وہ جو ایک سوتن والا ایشو تھا نا، وہ آ جاتا تھا، کئی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اگر پبلکلی کوئی کر رہا ہے تو میڈیا کا کام ہے کہ اس کے اوپر مٹی ڈالے، اسے نہ ڈسکس کریں، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ یار یہ والے کام نہ کریں۔ دنیا میں آپ اس لیے نہیں آئے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں کریں اور پہلے افیئر چلا کے اس طرح کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے، 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی کا گھر اجاڑ کے یہ کرنا، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ پھر وہ ڈرامہ سیریل جو ہے میرے پاس تم ہو، جی وہ نہ چلائیں۔ اچھا میں نے وہ دیکھا نہیں ہوا، مجھے ایک اوور آل پتہ ہے کہ وہ یہ خلیل صاحب چونکہ ہمارے اچھے دوست ہیں، کبھی کبھار وہ بہت دکھی ہوں تو مجھے کال ملا لیتے ہیں اور مجھ سے ڈسکشن کر لیتے ہیں، تو ان سے ایک اچھا تعلق ہے، اس لیے ان کی نسبت کی وجہ سے میں نے یہ ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے بہت
अच्छी बात है कि सौतन वाला जो मामला था ना, तो वो जो अंबिया कराम सल्लल्लाहु, जैसा कि अंबिया कराम की वाइफ से उन्हीं से लेकर भी चला आ रहा है कि कोई भी सौतन को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर चले ये मामला हुआ है, उन्होंने मतलब शादी कर लिया, तो चलो अल्लाह पाक उनको खुश करम रखे, क्यों की है, कैसे की है, अब लोग ही बेहतर जानते हैं। हम कौन होते हैं इस चीज के बारे में ज्यादा बेहतर डिस्कशन करने के लिए। वैसे भी हम लोग ऐसे हैं कि दूसरे मियाँ बीवी के तल्लुकात में ज्यादा घुसते हैं कि भाई उसने ऐसा क्यों कर दिया, वो अपनी वाइफ के साथ ऐसे क्यों कर रहा है वो। हालांकि उन दोनों मियाँ बीवी के अंदर क्या आपस में एक रूम के अंदर डिस्कशंस हुई हैं, वो मेंटली तौर पे एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर ही वो कोई ना कोई स्टेप उठाता है ना। अब छोटे छोटे बच्चे पैदा कर लिए हैं, बच्चे हो गए हैं, तो अब छोड़ने का मामला आ रहा है, तो भाई उनका पर्सनल मैटर है। हम कौन होते हैं भी घुसने वाले कि ले उन्हें तो शादी कर ली, उन्हें तलाक देती, उन्हें इतना क्यों की थी। हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा सख्त सख्त जो है, हमारे इस्लाम में भी इस चीज को पसंद नहीं किया जाता है, और हमें खुद को भी इस चीज से अवॉइड करना चाहिए कि मियाँ बीवी के मामलात में या उनकी दखल अंदाजी उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो है नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ भी सारी बातों को समझा दिया माशाल्लाह। अच्छी बात है कि अगर हम डिस्कशन ना करें, मिट्टी पाओ जो कर दे करन भाई, इस्लाम के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर पकड़ उनकी खुद ब खुद ही होगी ना। अब हम उनकी बातों को लेके बैठ जाएंगे, हम इतने वेले हैं कि उनकी बातों को हवा देते रहें कि उसने क्यों कर लिया। सेलिब्रिटीज होंगे तो अपने घर होंगे, गुनाहगार होंगे तो उन्होंने अपनी कब्र में खुद जवाब दे देना है। वो खुद मियाँ बीवी आपस में बेहतर जानते हैं, उन्होंने मिल मिला के ही ये फैसला किया होगा कि अब हम अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि मियाँ बीवी के जो आपस में रहते हैं ना, तो फिर वो हर एक स्टेप को, हर एक चीज को जानते होते हैं, पहचानते होते हैं कि बीवी का माइंडसेट कैसा है और हस्बैंड का माइंडसेट कैसा है। दूर दूर से हर कोई लश्कारे मार रहा होता है, लेकिन जब साथ रहते हैं ना, पते तब लगते हैं कि इसका कैसा व्यवहार हैगा। असल पंजाबी में कहते हैं ना व्यवहार हैगा, उस चीज का पता लगता फिर। वरना दूर से देखे तो चमकता हुआ चांद ही लग रहा होता है, लेकिन शादी करके साथ रहना जब होता है ना, तब पता लगता है इसकी करतूतों का असल में हकीकत में है क्या। तो ये उन्हें मियाँ बीवी का आपस में मामला होगा, भाई हम कौन होते हैं ऐसी वैसी बातें करने वाले। सो जो लेक्चर बहुत अच्छा था, जबरदस्त था। हमको भी अकल थोड़ी सी आ गई कि मियाँ बीवी के मामला के अंदर नहीं घुसना, भाई जो कर दे करन फिरन, भाई उन्होंने अपना जवाब देना, सियाब देना, जवाब है भी अपना, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक देनी है इजाजत। आई होप सो आप लोगों को, मेरी फैमिली वालों को भी खूब इस बात की अच्छे से समझ लग गई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक देनी इजाजत। अल्लाह हाफिज।